آج ہم اس ہستی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کی تعلیمات سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ آپ ہمارے مسائل دیکھ لیں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، فرقہ واریت ہو، عصبیت ہو، لسانیت ہو، دہشت گردی ہو، ان کے حل میں سیرت طیبہ سے جو ہمیں مدد ملتی ہے، کیا ہم وہ لے رہے ہیں اور نہیں تو کیوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وہ تو اس ہرنی کے لیے بھی رحمت تھے جو اپنے بچوں کا مدعا لے کر آئی، اور اس اونٹ کے لیے بھی رحمت تھے جو اپنے بڑھاپے کا بتا رہا تھا، اور اس کھجور کے تنے کے لیے بھی رحمت تھے جو ہنہنا کے اپنی بات کر رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 9/11 کے بعد جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کے نہیں ہو رہے۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا اور یہ افسوس کی بات ہے، لیکن سچ کہنا چاہیے، ہمارے کردار و عمل کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا۔ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بولو۔ ہم کتنا سچ بولتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ کہ آپ پڑوسی کا خیال کرو، یہاں پڑوسی کی میت پڑی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ آپ یتیموں کے سردار ہیں، کیا ہم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں رہنے والے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان بچیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک اس عورت، اس بچی، اس بیٹی، اس بہن، اس بیوی کو احترام دینا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم ماتم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے دروازے نہیں کھولتے ہیں۔ اور پھر جو انصاف، جو مدینہ منورہ کی ریاست کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک اہم انصاف ہے، کیا ہم انصاف کر پاتے ہیں؟ نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان رویوں میں تبدیلی کے لیے آپ کے خیال میں کس سطح کے اوپر کام ہونا چاہیے؟ اور ایک اور چیز شامل کر لیں، ابھی دیکھیں کہ اس بابرکت مہینے میں 3 دن پہلے ابھی پشاور کے ایک مدرسے میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ بھئی علامہ صاحب، کہاں کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ یہ واقعات کیوں نہیں رک پا رہے؟ کمی ہے ہمارے رویوں میں، کمی ہے ہمارے ہر محراب و منبر سے لے کر سکول کے ٹیچر تک، ماں باپ سے لے کر دوست احباب تک۔ ہم نام لیتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں ہم عاشق ہیں، لیکن وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب کی کہی ہوئی بات پہ ہی عمل نہ کرے؟ صحابہ تو ایسے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کہ آپ کا جہاں آپ قدم رکھتے تھے وہ وہاں قدم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ جیسے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن آپ کے رستے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا سر۔ اور دہشت گردی کا بھی میں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، لیکن علامہ صاحب ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام دین مکمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کامل ہیں، تو سر کیا ایسا ممکن ہے کہ دہشت گردی کا سد باب، یا جو ابھی بات علامہ صاحب کر رہے تھے، ان چیزوں کا علاج حضور کے اسوہ حسنہ میں نہ ہو؟ جس طرف توجہ ہونا چاہیے ہم سب کی، ہم جتنے بھی ہیں، کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے اسلام پھیلا تھا دنیا میں، کیا وہ کشادہ دلی، کیا وہ وسعت قلبی، کیا وہ شرح صدر ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے 150 قسم کے جو نصاب ہیں اس نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ جس نصاب کے جو طالب علم ہیں ان کی اسی حساب سے برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو ویسا ہی بنا دیا جاتا ہے، ان کو اس خول کے سوا باہر کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ جو بھی 3 دن جس سانحے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پہلا سانحہ نہیں ہوا، بالکل، لیکن یہ اس حساب سے بھی اندوناک ہے کہ اس میں بڑے معصوم بچے، مدرسے کے بچے نا، جیسے وہ APS کا سانحہ ہوا تھا، اس سے ملتا جلتا سانحہ ہے جس میں بچوں کے ٹکڑے اڑ گئے نا، بچے شہید۔ یہ ہمارے معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ جب یہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ ہمارے دل پہ، دماغ پہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا، جو مارنے والا ہے وہ بھی اللہ رسول کا نام لے کے آ رہا ہے، جو بیچارہ مارا جا رہا ہے وہ اللہ رسول کا نام لے کے آ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہاں پہ، اور اس سے پہلے جو سانحات ہوئے، ہمارے علماء، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی رہنماؤں تو خیر بات ہی چھوڑ دیے، ان کی ترجیحات آج کل کچھ اور ہیں، ان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہوئے ہیں نا، ان کو اس طرف فرصت نہیں ہے۔ وہ ان کو تو اس دن بھی فرصت نہیں ہوئی جب یہ کچھ ہو رہا تھا فرانس میں، کہاں اور سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت وہ اپنے دوسرے چکروں میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن کم از کم مذہبی رہنماؤں کو تو آنا چاہیے تھا نا آگے اس میدان میں آ کے کہ یہ کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے کتاب کے، وہ بھی نہیں آئے نا۔ یہ المیہ ہے، تمام مسلمان
مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی یہ دن دے رہا ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، جب یہ دن آئیں گے تو ہم سارے مسلمان مل کے جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میں اسی میں بلال قطب صاحب کو بھی ذرا شامل کر رہی ہوں. بلال قطب صاحب، دہشت گردی کی ابھی بیچ میں بات ہوئی ہے، وہ بے شک ایک ناسور ہے، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ جو کچھ فرانس میں ہوا ہے، یہ بھی کیا دہشت گردی ہی نہیں ہے؟ یہ ایسے واقعات جہاں ہو رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کو نفرتوں سے پاک کیا جا سکے؟ علامہ صاحب نے جو پہلے بات کی کہ لوگ جو آج بھی ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام لے کر آ رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھ کے لا رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں لا رہے. میرے خیال میں یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہ اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبول کیا اور وہ صحابہ بن گئے، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کردار کو دیکھ کے، مسلمان کو دیکھ کے ایمان لے کر آئے تھے، وہ شخصیت کو دیکھ کے ایمان لے کر آئے تھے، کتاب کو دیکھ کے نہیں لائے تھے. یہ بہت بڑا ایک یو ٹرن ہے جو کہ مسلمانوں نے بحثیت امہ جو ہے وہ ایک لے لیا ہے کہ کردار چلا گیا اور وہ جو کتاب تھی وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس رہ گئی. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرانس نے یہ ایک بد اخلاقی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، میں تو اس پہ نحوست کا اور میں کوئی بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ کوئی بھی لفظ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فرانس کے اس عمل کو جسٹیفائی کر سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان امہ کے پاس اس کا جواب صرف یہ ہے کہ سڑکوں پہ نکلا جائے؟ نکلنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن کیا عوام نے صرف نکلنا، سرکار نے نہیں نکلنا، حکومت نے نہیں نکلنا؟ نکلنا چاہیے. کیا اس میں صرف میرا کپتان اور ٹرکی شامل ہوگا؟ نہیں، سب کو ہونا چاہیے. کیا او آئی سی کی کمپنی جو ہے، وہ کمپنی کہہ رہا ہوں، وہ ایک گروپ اور کلب جو ہے، وہ کیا صرف یہ کہے گا کہ ہم نے مذمت کی؟ میرے خیال میں یہ اگر فرانس کا شرمناک ترین واقعہ ہے تو ہمارا رد عمل بھی شرمناک ترین ہے. اب فرق یہ پڑتا ہے کہ یہاں پہ کلرجی ہماری جو علماء کرام ہے ان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، عوام کا دوسرا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن تیسرا نقطہ نظر جو ہے وہ حاکموں کا ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے اتنے دنوں میں جب سے واقعہ ہوا ہے، کسی ایک عالم نے اگر اس کا حل بتایا ہو کیا کرنا چاہیے، کسی کی محبت پہ، کسی کی عقیدت پہ کوئی شک، کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس نیل کو کفن میں کیسے ڈالنا ہے جس سے کہ ان کو بھی وہی تکلیف ہو جو کہ hمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نیوٹرل ہیں، نہیں ہم عشق رسول میں نیوٹرل نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے. دوسری بات یہ کہ یہ پروجیکشن کرنی کیسے تھی؟ ہم کہیں کہ جناب نصاب میں کیجئے. کمال بات ہے نصاب میں کی جائے. اگر ہولوکاسٹ کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا بین کیا جا سکتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اور پیغمبروں کے اوپر اس طرح کی منحوس باتیں کرنا بین کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سو یہ نہ کہیے کہ فرانس سمجھتا نہیں ہے. یورپ، فرانس سب سمجھتا ہے، لیکن ان کا ایک انہیرنٹ ہیٹریٹ اسلام کے ساتھ ہے جو کروسیڈ کی تاریخ کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ کبھی کبھی نکلتا ہے. میرے استاد نے بالکل صحیح کہا، ممبروں کے اپنے مسائل بڑے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، لگے ہوئے ایک دوسرے کو مسلمان ثابت کرنے میں لگے ہیں. کون میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت کے لیے اپنی جان قربان نہ کرے، اپنے علم کو تیز کرے اور سنت پر آئے جو میرے نبی کی ہے. آپ نے جو سوالات اٹھائے، ذرا میں اس کا جواب، چونکہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے لینے کی کوشش کرتی ہوں. طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بین کی بات کی، یہ بین لگائے گا کون؟ دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی میں حکومتی لیول پہ قرارداد آ گئی، وزیر اعظم نے خطوط لکھ دیے، بس یہ کافی ہے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے؟ سر وہاں فرانس میں 70 لاکھ مسلمان مشکل میں ہیں، مسلمانوں پر سخت قوانین کا نفاذ کیا جا رہا ہے، ان کے جو فرانسیسی سیاستدان ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف باہر نکل آئے ہیں. ہمیں مزید اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ کریں گے بھی یا صرف باتیں ہی ہوتی رہیں گی ادھر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ بلال بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پاکستان جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں، پاکستان وہ واحد ملک تھا، اب ماشاءاللہ اور ممالک نے بھی یہ کیا جس نے فرانس کے سفیر کو بلا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. عمران خان صاحب نے یہ ساری باتیں جو اس وقت بلال بھائی کر رہے ہیں یہ اپنے ایک خط میں بھیجی ہیں تمام مسلم سربراہوں. یہ حل ہے؟ نہیں، میری عرض سن لیجئے، وہ اس میں حل موجود ہے کہ آئیے اس پر ایک اجتماعی موقف اپنائیں. اس پر جب تک آپ اجتماعی موقف نہیں اپنائیں گے اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلے گا. لیکن آپ اگر گن لیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کتنے ہیں جن کی آواز آ رہی ہے، 4 یا 5، آپ اپنی آواز کی بات کریں. وزیر خارجہ، وزارت خارجہ میں کیا ہوا ابھی تک؟ کیا پوری مسلم امہ کو جمع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک پلیٹ فارم پہ لاتے اٹھائیں آواز اس کے اوپر. دیکھیے وزیر خارجہ صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں، ہم بھی تمام جو مسلم ممالک کی تنظیمیں ان سے کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب اپنی سطح پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں
کہتا یہ کافی ہے، اس میں اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہنگامی طور پہ ہونا چاہیے، اور اس کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ پیر کے بعد آپ کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے حوالے سے اس معاملے میں زیادہ بہتر انداز میں چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خالی میں عرض کروں خالی مظاہرے یا احتجاج اس پہ نہیں رہا جا سکتا. اور اگر بات ہے تو دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے تو جا کے بیچارے نے اقوام متحدہ میں بھی آواز بلند کی. OIC کا میں خود گواہ ہوں، وہ ایسا منظر تھا 27 رمضان کی رات بیت اللہ کے جوار، وزیر اعظم نے اپنی تقریر جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی سائڈ پہ رکھ دی. اس نے کہا میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میری زندگی میں ایک خواہش تھی کہ میں آپ 57 سربراہوں کو خطاب کروں اور آپ سے گزارش کروں کہ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا عالمی سطح پر قانون بنائیں. دیکھیے پاکستان جو کر سکتا ہے کر رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اب میں ایک سوال پوچھ رہی ہوں، آپ مشرق وسطیٰ کے نمائندے ہیں وزیر اعظم کے. سر مشرق وسطیٰ اور خاص طور پہ اگر میں سعودی عرب کی بات کروں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے، عرب ورلڈ کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے، مغرب کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے سعودی عرب کا بھی ایک سٹیچر ہے. آپ ایسی کوئی سفارتکاری انیشیٹ کر رہے ہیں یا کی ابھی تک آپ نے سعودی عرب یا پھر UAE کے ساتھ وغیرہ؟ سب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا جو خط ہے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو کل سے چلا گیا ہے، پرسوں سے وہ پہنچ گیا ہے. سعودی عرب نے، ایران نے، ترکی نے بہت اچھی اس کے اوپر ایک موقف اپنایا ہے. انشاءاللہ جس قابل خط کی بجائے کانفرنس کال نہیں ہو سکتی؟ کانفرنس بھی بلائی جانی چاہیے. اور کیوں نہیں بلائی گئی ابھی تک؟ پاکستان اعلان کر دے اور 57 میں سے اگر 5 ملک آئیں باقی نہ آئیں تو کیا اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ ہم سب کو قائل کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ اس پر ایک اجتماعی موقف اپنائیں، اور ہم تو لگے ہیں اس پر. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے، میں یہ نہیں کہ آج آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آئے تھے تو میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا. وہ سب ٹھیک ہے، حضور کی ناموس پہ بھی اگر آپ کو کسی کو قائل کرنا پڑے نا تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. یہ ان کے لیے ہے جو قائل نہیں ہو رہے، ہمارے لیے نہیں. ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے، ہم تو پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں کہ آؤ متحد ہو کر. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہم پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں، اپنی پگڑیاں پاؤں میں رکھنے کو تیار ہیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر سے ایک مؤثر آواز چرچا پاکستان، ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہماری ہندو کمیونٹی، ہمارے سکھ، سب نے مل کے ایک مؤثر آواز دی ہے کہ بھئی یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن پاکستان اکیلا جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ہم منت کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی مل کر کریں. اور اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھی جمع نہیں ہونا تو پھر کب جمع ہونا ہے؟